ہوں. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ رمضان میں صبر کے تلقین کی گئی ہے کہ صبر رکھنا ہے رمضان میں, تو کیا قومی یکجہتی کو دیکھتے ہوئے, صبر کو دیکھتے ہوئے رمضان میں اس کی کیا اہمیت ہے سر؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ میں اس بات کو جواب یوں دوں گا کہ پروردگار عالم نے 4 مہینوں کو بھی پہلے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ محترم قرار دیا تھا کہ یعنی اس میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی. ماہ ذوالقعدہ, ماہ ذی الحج, ماہ محرم اور رجب, ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا ہی حرام ہے. اس کے باوجود اگر کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو اپنا ڈیفنس اپنا دفاع کرنا تو واجب ہے, بالکل حق ہے, چاہے وہ 4 مہینے ہی کیوں نہ ہو, آپ کا حق ہے. لہٰذا محرم میں امام حسین نے جو جنگ کی ہے وہ امام نے جنگ نہیں کی ہے, پہلے عمر سعد نے تیر بھیجا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد امام نے دفاع کیا ہے. اور اسی طرح سے یہ مہینہ رمضان کا جو کہ محترم ہے, صبر رکھنا ہے. صبر رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے گا تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں گے. آپ کو اگر تھپڑ مارے گا برداشت کیجئے, لیکن اگر وہ مزید مار رہا ہے تو آپ اپنا دفاع تو کم از کم کیجئے. اور اگر قابل اصلاح ہے تو اصلاح کریں گے, اور قابل اصلاح نہیں ہے تو اس کی مرمت کی جائے. میرا سوال اسی زمرے میں تھا کہ برداشت اور صبر کے تو برداشت کا مطلب یہ نہیں ہے, برداشت کا مطلب اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں برداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص ناروا سلوک رکھ رہا ہے, ایک حد تک تو آپ اس کو برداشت کریں گے, ٹھیک ہے, جو آپ کو رسول نے بھی سکھایا اور جو کہ رسول کی سیرت سے بھی ملتا ہے. لیکن آپ پر کوئی اٹیک کرے گا, اٹیک جان کا ہو, مال کا ہو اور ناموس کا ہو, ان 3 چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ کے گھر پہ حملہ کر دے گا, آپ کہیں نہیں ہم برداشت کریں گے, ہم صبر کریں گے. ارے بھائی گھر پہ حملہ کر دیا اس نے, یہ آپ کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے, آپ کی توہین کر رہا ہے. آپ کہیں میں تو بہت صابر و شاکر ہوں. ارے نہیں بھائی, اس نے آپ کی توہین کی ہے. اس کو صبر کرنا نہیں کہتے کہ اگر کوئی آپ کے گھر پر حملہ کرے, آپ کے ملک پر حملہ کرے, آپ صبر کر کے بیٹھیں گے, دوسرے حملے کا انتظار کریں گے کیا؟ اس کو صبر کرنا نہیں کہتے, اس کو دفاع کرنا کہتے.